بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ کا آج ایک اہم دن تھا۔ دنیا کے سب سے مضبوط سمجھے جانے والے ملک یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں صدر کا انتخاب جب بھی ہوتا ہے تو ہر 4 سال بعد یہ مشق ہوتی ہے، اور امریکہ کا منتخب ہونے والا صدر دنیا کا با اختیار ترین، دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ 60واں الیکشن ہوا اور امریکہ نے آج اپنا 47واں صدر منتخب کیا۔ جس طرح میں نے کہا، جب بھی ایکٹیویٹی ہو بہت زیادہ غور سے دیکھی جاتی ہے، دلچسپی سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کے پورے دنیا میں، لٹرلی پوری دنیا میں اس کے سیاسی اثرات ہوتے ہیں، معاشی اثرات ہوتے ہیں، عسکری اثرات ہوتے ہیں، اینڈ پاکستان از نو ایکسیپشن۔ لیکن جن مخصوص حالات میں یہ الیکشن ہوا ہے اور جو کچھ انفرادی چیزیں اس الیکشن سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے یہ الیکشن پاکستان میں اور پوری دنیا میں عام حالات سے بھی زیادہ دلچسپی سے دیکھا گیا۔ ایک تو امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک ایسا شخص کے جس کے اوپر الزامات ہوں، 34 کنوکشنز ہوں، جس کو مجرم قرار دیا گیا ہو، وہ امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا ہو۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں 144 سال مرتبہ ہوا کہ ایک ایسا شخص جو کہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے ہار چکا ہو، وہ دوبارہ کنٹیسٹ کرے اور اب کی دفعہ جیت جائے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا ایک منفرد الیکشن تھا کہ جس میں ایک سابق صدر بمقابلہ موجودہ نائب صدر تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالف پہلے جو بائیڈن آئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک صدارتی مباحثے میں ان کی بہت ناقص کارکردگی ہوئی، بالآخر انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا۔ اس کے بعد کملا ہیرس آ گئیں، پھر اس کے بعد پولز میں لگا کہ دونوں بہت ہی کلوز ہیں، لیکن اس کے بعد جب نتیجہ آیا تو اب تک کے نتیجے کے مطابق ابھی اگرچہ تقریباً 4 ریاستوں کے نتائج آنا باقی ہیں جس میں بھی ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ اگر وہاں سارے کے سارے وہ ریاستیں ہار بھی جائیں ڈونلڈ ٹرمپ، تو بھی ڈونلڈ ٹرمپ اب تک کے نتائج کے مطابق جیت گئے۔ 270 کا میجیکل نمبر ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کراس کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 277 نمبرز لے کے امریکہ کے اگلے صدر منتخب ہو گئے۔ 20 جنوری کو وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ جس طرح میں نے کہا، اگر عالمی منظرنامے میں دیکھا جائے، پھر امریکہ کے داخلی منظرنامے میں دیکھا جائے، اور پھر پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے، ہر حوالے سے آج کی ایکٹیویٹی بہت دلچسپ بھی ہے، بہت اہم بھی ہے۔ ایک ایسے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر منتخب ہوئے جب دنیا کے کئی خطے لٹرلی جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔ انڈائریکٹ تو معاملات بہت جنگوں میں چل ہی رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی بھی جنگ چل رہی ہے۔ مڈل ایسٹ، اسرائیل، غزہ، ایران، عراق، شام، فلسطین، یہ الگ معاملہ ہے۔ روس، یوکرین، وہ سارا الگ معاملہ۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنا یہ ریٹرک لے کر آئے تھے پہلے بھی، اور اس دفعہ بھی الیکشن کیمپین میں دہراتے رہے کہ میں جنگیں ختم کرتا ہوں، میں جنگیں شروع نہیں کرتا۔ اہم بات یہ ہے کہ آج الیکشن جیتنے کے بعد بھی جو انہوں نے وکٹری سپیچ کی ہے، اس میں بھی انہوں نے اس بات کو دہرانا مناسب سمجھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جنگیں شروع کریں گے، میں کہتا ہوں نہیں، میں جنگیں ختم کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا۔ This is a magnificent victory. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future. سو اس کے ساتھ ہی اب یہ بحث دوبارہ جنم لے گی کہ کیا اس وقت دنیا جن مختلف مسائل میں جنگی اعتبار سے گھرا ہوا ہے وہ ختم ہوگا معاملہ یا نہیں ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے ان الفاظ کی روشنی میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کی جو ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ڈیپ اسٹیٹ ہے، جو بھی نام لے لیجئے، وہ کوئی ان کے فیورٹ نہیں ہے، بلکہ کئی تجزیہ کاروں کے مطابق، میں نام لے لیتا ہوں، مشاہد حسین سید صاحب ان میں سے ایک ہیں، ان کے مطابق تو یہ حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص امریکہ کا صدر بن گیا ہے جو کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کا نہ صرف یہ کہ نمائندہ نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا اسپوکس پرسن نہیں ہے، بلکہ ان کا مخالف ہے، ان کو چیلنج کر کے آیا ہے، اس نے ان کے خلاف سافٹ کو کیا اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن وہ اگینسٹ آل آڈز کھڑا ہو گیا اور الیکشن جیت گیا ہے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد جب بات کی، تب بھی انہوں نے سیکرٹ سروس کے حوالے سے کچھ اس طرز کے الفاظ کا انتخاب کیا اور یہ تاثر دیا کہ میری ریلیوں میں اس طرز کے انتظامات نہیں ہوتے، اس طرح میری مخالفین کی ریلیوں میں ہوتے ہیں، اور مزید کیا کہا سیکرٹ سروس کے حوالے سے یہ بھی دیکھیے۔ For a long time, they didn't give us the help. They didn't give us the assets, as they say, manpower, woman power. They didn't give it to us. And we'd have rallies, 50, 60,000 people. And I'd have less people than Joe Biden, who had 5 people show up. I'm
disappointed. I think Oprah's become a major divider in our country, and I think, frankly, she should be ashamed of herself. And you know who else should be ashamed? Fox. And I think it's a disgrace what Fox does, because everyone thinks Fox is so pro-Trump. They're not pro-Trump at all. Oprah should be ashamed of herself to say that. She should be ashamed. She knows me. She was going to be the vice president. She wrote me a letter. It's in the book. If I lose an election, if it's a fair election, I'd be the first one to acknowledge it. Well, so far, I think it's been fair. تو اسی کلپ کے دوسرے سے میں آپ نے وہ انداز بھی دیکھا جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا خاصہ ہے اور جس کی بنیاد پر ان کے مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بس ایک نیریٹو بلڈنگ پر بلیو کرتے ہیں. اس میں اخلاقیات پامال ہوتی ہیں, حقائق پامال ہوتے ہیں, لیکن وہ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, پاپولر اپروچ اپناتے ہیں اور یہ دنیا میں اس طرز کی لہر ہے, یہ ان کے مخالفین کہتے ہیں. اب ہم ذرا پاکستان کے لینس سے دیکھ لیں تو پاکستان میں بھی شاید ہی کوئی حالیہ تاریخ میں امریکی الیکشن اس طرح کا ہوا ہو جس کو لوگوں نے اتنا کلوزلی مانیٹر کیا ہو اور اس کو رائٹلی یا رانگلی, ابھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ صحیح طور پر یا غلط طور پہ پاکستان کی داخلی سیاست سے اتنا زیادہ لنک کیا ہو. ایک ایسے موقع پر ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں جب پاکستان کے ایک رہنما عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی حکومت کی معزولی کا ذمہ دار وہ امریکہ کو قرار دیتے ہیں اور ان کے حامی یہ تاثر دیتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آئیں تو چونکہ ان کا ذاتی تعلق بہت اچھا تھا عمران خان صاحب سے تو ان کے لیے راستے آسان ہوں گے. نہ صرف ان کے حامی بلکہ خود اگین میں مشاہد حسین سید صاحب کی مثال دوں, چونکہ وہ کہ پی ٹی آئی کی رہنما تو نہیں ہے, وہ بھی یہ کہتے نظر آئے کہ عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں ہوں گی یقینی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی صورت میں, چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں ایک ہی آدمی کو جانتا ہے اور وہ عمران خان ہے. تو یقیناً وہ ماضی کے حوالے بھی دیتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ نے پاکستان کے امور میں مداخلت کر کے سیاسی رہنماؤں کے لیے آسانیاں کی ہیں اور اب کی دفعہ معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوگا. تو ایک طرف یہ بحث چھڑی ہوئی ہے پاکستان میں, دوسری طرف پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کئی موقعوں پر عمران خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کے انداز سیاست کو ایک جیسا قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دونوں جو ہے وہ پاپولر باتیں کرتے ہیں, دونوں کا انداز تشدد والا ہے, ایک نے 9 مئی کیا ہے تو ایک نے 6 جنوری کیا ہے, ایک نے اپنے اداروں پہ حملہ کیا ہے, دوسرے نے اپنے اداروں پہ حملہ کیا ہے, ایک جھوٹ کی سیاست کرتا ہے, دوسرا بھی جھوٹ کی سیاست کرتا ہے. تو اب جب یہ وزارہ معاملہ ہو گیا ہے تو تحریک انصاف کے جو حامی ہیں وہ ان ساری چیزوں کو کوٹ کر رہے ہیں, ری کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ حکومت تو یہ رائے رکھتی ہے موجودہ انتظامیہ کے بارے میں. اگر ہم بلکہ آپ کو دکھا بھی سکیں کہ خود مریم نواز شریف صاحبہ نے اسی طرز کے بیانات کی فہرست میں ایک بیان اس طرز کا بھی دیا تھا. جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا, ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا, آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج, تو یہاں ایک یہ صورتحال ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں نے ٹویٹ کیا ہے, عمران خان صاحب کی طرف سے مبارکباد دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. اور ایسے میں سابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب کا, سابق صدر امریکہ جو کہ آنے والے صدر امریکہ بھی ہیں, ان کو ایک خط نما ٹویٹ بھی ان کا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ جس میں جناب عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ عزت مآب صدر امریکہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ, یعنی ظاہر انہوں نے انگریزی میں خط لکھا ہے اور یعنی یہ ٹویٹ لکھا ہے, اور اس میں ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ صاف, شفاف اور دھاندلی سے پاک انتخابات کی بدولت امریکی عوام کا آپ کو لیڈر بنانے کا خواب بالآخر پورا ہو گیا ہے. میں سابق صدر کی حیثیت سے اور اپنے ملک کے عوام کی طرف سے آپ کو اس عظیم کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جمہوری ممالک کی حیثیت سے ہم آپ کے تعاون کے ساتھ آگے بڑھنے کی امید رکھتے ہیں. یقیناً عارف علوی صاحب کہتے ہیں یقیناً آپ کی فتح سے دنیا بھر کے ڈکٹیٹرز یا جو بھی ڈکٹیٹر بننے کے خواہش مند افراد ہیں ان پر کپ کپی طاری ہو گئی ہوگی. آپ عمران خان کے اچھے دوست رہے ہیں اور میں عمران خان کی طرف سے آپ کو نیک تمنائیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ عالمی امن کے قیام کے لیے اپنی بہترین کوششوں کو جاری رکھیں. یوکرین اور فلسطین میں جنگ جاری ہے, اس پر میرے ملک کے لوگ بھی غمزدہ ہیں. آپ اپنے الفاظ کا پاس رکھنے والے انسان ہیں. میری طرف سے آپ کے لیے بہت ساری نیک خواہشات. تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اس منظرنامے میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر امریکہ منتخب ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اور متعلقہ رہنما سے اس حوالے سے اور دیگر حوالوں سے بات کریں, رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ تازہ ترین بیان سن لیجئے جو کہ انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایئر نیوز پر محمد مالک صاحب کے پروگرام میں دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی سیاست اور اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا, ذرا یہ دیکھیے گا. درست ہے کہ انہیں جو ہے وہ پاکستان کا عمران خان کہا جائے یا عمران خان کو امریکہ کا ٹرمپ کہا جائے, ان دونوں میں جو ہے وہ کافی عادتیں جو ہے وہ ملتی ہیں. جھوٹ بولنا, ہٹ درمی کرنا, دوسروں کا مذاق اڑانا, اپنی جو ہے وہ بات کو
منوانے کے لیے جو ہے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنانے کی حد تک جانا، جو یعنی وائٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، جس طرح سے اس نے وہاں پہ اکٹھا کر کے لوگوں کو ہنگامہ کروایا تھا، یہ سارے کام وہ کرتا رہا ہے۔ یہ جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا تو یہ تو اب حقیقت ہے۔ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، سچ کہا، ایسے ہی ہوا تھا۔ لیکن جہاں تک مبارکباد دینے کا معاملہ ہے تو یہ تو ایک رسماً ایک فارمیلٹی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری صورتحال، اور اسی اسنا میں ایک اور ریاست کا نتیجہ جو آیا ہے مشیگن کا، وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں آ گیا ہے، اور یوں ان کا نمبر 277، جس کو وہ پہلے یعنی کہ 270 کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، 277 تک پہنچ گئے تھے، اب 290 پلس تقریباً 292 تک ڈونلڈ ٹرمپ ویسے ہی پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں۔